میرا نام شازیہ اور میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں۔ ہم 3 بہنیں، میری امی گھریلو خاتون ہیں۔ ہم لوگ زیادہ غریب تو نہیں ہیں لیکن زیادہ امیر بھی نہیں ہیں، کیونکہ ابو سرکاری ملازم ہیں۔ مہینے بعد جو تنخواہ آتی ہے، اس سے اچھا خاصا ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ پیسے جوڑ کر ہمارے جہیز کے لیے بھی چیزیں بنا رہی ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بہت سارے لوگ شاگرد ہیں، لیکن میں بالکل بھی صابر شاکر نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اچھی بہن ہے، وہ اچھا کھائے، وہ ہوٹلنگ کرے، وہ ادھر ادھر گھومے۔ اسے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا ایک امیر سے گھرانے سے رشتہ آئے، وہ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت اور مجھ پہ بہت مرتا ہو، اور مجھے پوری دنیا کی سیر کروائے۔ میں اچھے اچھے برانڈس کے کپڑے پہنوں، میں اچھے اچھے برانڈس کی جوتیاں پرس استعمال کروں۔ ہم اس کو کہتے ہیں اللہ سے اچھے کی امید کرو میں اور نماز پڑھ کے اپنے لیے اچھے رشتے کی دعا کیا کرو کہ وہ انسان نیک ہو جو تمہاری قدر کرے۔ امیر لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتی۔ وہ کہتی تھی آپ ہی آج کے دور میں پیسے کے بغیر بھی بھلا کچھ ہے۔ ہم لوگ اس کی باتیں بچی سمجھ کر ٹال دیتے تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اب بچی نہیں رہی، میٹرک کی طالبہ علم ہے۔ وہ روز آ کر ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی سہیلی کی باتیں سناتی۔ آپ ہی آج اس نے آئی فون لیا، آپ ہی آج اس نے ایک مہنگا پرس لیا، آپ ہی آج اس نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیزیں لوں، حالانکہ میں بھی یہ کر رہی تھی، مجھ سے چھوٹے سارے بھی ایف اے کر رہی تھی، لیکن ہمارے دل میں کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں آئیں، نہ ہی ہم نے کبھی خواہش کی۔ دوسروں کو دیکھ کر اگر دوسرے کا منہ لال ہے تو اس کو دیکھ کر اپنا نہیں کیا جاتا، اور یہی بات ہم مہوش کو بھی سمجھاتے، لیکن مہوش یہ بات نہ سمجھتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، مہوش میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، اور اس نے ہمیں کہا کہ ابو میں نے رائل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ میری دوست نے بھی وہاں ایڈمیشن لیا ہے۔ ابو نے کہا مہوش بیٹا وہ کالج تو بہت زیادہ مہنگا ہے، میں نہیں افورڈ کر سکتا وہاں کی فیس۔ تو مہوش بولی ابو مجھے نہیں پتا، میں نے اسی کالج میں ہی ایڈمیشن لینا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابو کو کہا ابو کوئی بات نہیں، آپ ہم دونوں جو بھی ہے گھر بیٹھ کر پڑھ لیں گے، اور ساتھ ہی ہم لوگ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اب میں اس کو اس کالج میں ایڈمیشن دلوا دو، اچھی بات ہے، اگر اچھے کالج میں پڑھے گی تو کل کو آپ کو اچھی جگہ جاب کر سکے گی۔ لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی، کیونکہ مہوش کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ رائل کالج ہمارے شہر کراچی کا بہت بڑا کالج ہے۔ اس کالج میں بہت ہی امیر لوگ پڑھنے آتے ہیں، اور مہوش بھی صرف اس لیے وہاں پر پڑھنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے کسی دوست نے بتایا تھا کہ وہاں بہت امیر لوگ ہوتے ہیں۔ مہوش نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ کسی امیر لڑکی سے دوستی کر کے اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ شادی کر لے گی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ مہوش کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، مہوش کے دماغ میں یہ باتیں کون بھرتا تھا، بس ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ابو نے اپنی جمع پونجی جمع کر کے امی نے بھی دی، اور کچھ میرے پاس بھی تھے، سارا کے پاس بھی تھے۔ ہم سب نے مل ملا کے اس کو ایڈمیشن لے کر دے دیا رائل کالج میں، اور باقی جو سیون تھی اس کو اچھے کپڑے، اچھی یونیفارم، اچھے بیگس لے کر دیے، کیونکہ یہ بھی اس کی خواہش تھی۔ ہم چھوٹی بہن سمجھ کے اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے بیجا لاڈ کل کلاں کو ہمیں نئی آفت دکھائے گا۔ دن گزرتے گئے، اسی طرح ایک دن رشتے والی امی نے میرے رشتے کی بات بتائی تو مجھے مل کر بہت خوشی، کہنے لگی سعادہ بہن آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، میں کوشش کروں گی اس کے اچھے سے اچھی جگہ پہ رشتے ہوں۔ امی بس اسی امید میں تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ میری شادی کر دیں، کیونکہ میں بھی یہ کر چکی تھی۔ ادھر مہوش کی ڈیمانڈس اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کہتی کہ مجھے اچھا برانڈ کا سوٹ لے کر دو، کبھی کہتی مجھے اچھا بیگ لے دو۔ ہم یہ باتیں اس کے امی ابو سے چھپاتے، اور جو ٹیوشن کی آمدن ہوتی اس میں سے کچھ بچا کے اس کو ہم لوگ اچھے بیگس اور اچھے کپڑے لے دیتے۔ ایک دن مہوش نے کہا آپ ہی میرے کالج میں ایک لڑکی نے ایڈمیشن لیا ہے، آپ بھی یقین کریں وہ مرسڈیز پہ آتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ توبہ دل کرتا ہے ایسی ہی ہو، اور اس کا موبائل اللہ آئی فون 14 پرو میکس ہے اس کے پاس۔ ابھی میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس آئی فون ہو۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو مہوش، پہلی بات ہوئی ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، ابو کے پاس بھی ہے تو وہ بھی چھوٹا، ہمیں یہاں پر موبائل رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس لیے اب یہ تمہارے موبائل لینے کی ضد ہم لوگ پوری نہیں کریں گے، اور ہم تمہیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ امی ابو کے سامنے یہ موبائل والی بات کر کے ان کو پریشان نہ کرنا۔ میں بھی ہمارے پاس سن کر چپ کر گئی، اس نے ہمیں کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد رشتے والی ایک اچھا رشتہ لے کر آئی، لڑکے کا نام ساجد تھا اور باہر کے ملک رہتا تھا، دبئی میں اس کا یہاں پہ ایک اچھا کاروبار بھی تھا۔ 2 بھائی تھے، 2 بہنیں تھے، بہنیں شادی شدہ تھی اور اس کا والد بہت اچھے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، اور والدہ بھی بہت سیدھی سادی خاتون تھی۔ جب ہمارے گھر آئی تو انہوں نے مجھے پسند کر کے فوری رشتہ کر لیا۔
ساجد بہت اچھا لڑکا تھا کیونکہ اس کی بہن بہت زیادہ اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ امی کو بھی ساجد بہت پسند آیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، امی ابو راضی تو میں کون ہوتی ہوں بولنے والی۔ میں بھی خوش ہو گئی، اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ میری دھوم دھام سے تو نہیں لیکن سادگی سے منگنی ہوئی۔ انہوں نے مجھے 1 تولے کے انگوٹھی ڈالی اور کپڑے بھی اچھے تھے۔ ابو نے مجھے کہا بیٹا اب وہ تمہیں 1 تولے کی انگوٹھی ڈالتے گئے ہیں، اب ہم انہیں کیا، ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے۔ تو میں نے ابو کو کہا ابو وہ جانتے ہیں ہم ان کو اتنا نہیں دے سکتے، ان کا بیٹا دبئی رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ابو نے اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر ان کو کچھ نہ کچھ دیا، جس پر انکل نے کہا کہ بھائی ظفر آپ ہی اچھا نہیں کر رہے، آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی اور ہمیں کیا چاہیے۔ وہ نے کہا یہ تو دستور دنیا، ابھی نے کیا کہا ساجد کب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 ماہ شادی کریں گے کیونکہ ساجد پاکستان آ رہا ہے، سارے دیکھ بھال پاکستان آ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ واپس جائے تو اس کی شادی ہو چکی ہو۔ اب وہ میں پریشان ہو گئے کہ 3 مہینے بعد اتنی جلدی شادی کیسے ہوگی۔ انکل نے کہا کہ ظفر بھائی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں جہیز لینے کے حق میں نہیں ہوں اور نہ ہی میرا بیٹا اور نہ ہی میری بیوی، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہمیں جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمیں پیاری سی بیٹی دے دیں، اس سے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن امی ابو پھر بھی پریشان تھے، آخر بیٹی کی شادی تھی، جہیز کے علاوہ بھی 100 اخراجات تھے۔ انکل نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم بارات چند لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، مہندی بھی آپ کہیں گے تو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی کر لیں گے۔ انکل فی الحال بہت اچھے تھے، انہوں نے ابو کا بہت ساتھ دیا، بالکل بھائیوں کی طرح۔ اصل میں ابو کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ ہی میں، ابو کو اکلوتے بیٹے تھے۔ دادا دادی کی جیسے ہی ابو کی شادی ہوئی، دادی 2 سال بعد ہی چل پئی، ایسے ہی بس زندگی گزری تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انکل بلال کتنے اچھے ہیں۔ امی بھی بہت مطمئن تھی کہ چلو شکر ہے ہماری ایک بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ امی نے کہا کہ شازی اللہ نے تمہیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ دیا ہے، ہم لوگ اس معاملے میں مہوش سے بالکل ہی بے خبر ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کالج میں کیا کرتی پھرتی ہے اور آج کل تو اس کی ساری ڈیمانڈز بھی بند تھی۔ ایک دن میں اچانک کمرے میں گئی تو مجھے کسی کی آوازیں جیسے کوئی فون پہ بات کر رہا ہو، میں جیسے اندر گئی تو میں فش پے کر کے بیٹھی تھی، محفش میں نظر نہیں آئی تھی، میں بھی ہنس ہنس کے کسی سے باتیں کر رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ آگے کوئی لڑکی نہیں لڑکا ہے۔ اپنے جیسے گئی اور میں نے بھی محوش کو آواز لگائی، میں بھی یہ کہہ رہی ہوں، تم بھی ایک دم گھبرائی اور فون سے اس نے موبائل چھپا لیا۔ آپ ہی میں تو کچھ نہیں کر رہی، میں نے غصے سے کہا کہ دکھاؤ ادھر مجھے، دکھاؤ مجھے یہ موبائل۔ محوش نے کہا آپ ہی نہیں، کون سا موبائل، میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں ہے۔ میں نے کہا محوش جھوٹ نہیں بولو، میں نے ابھی دیکھا ہے جس کو تم چھپایا اور یہ۔ محوش نے بھی پھر موبائل آگے کیا، میں نے کہا میں بھی تمہیں یہ موبائل کہاں سے دیا، وہ کوئی آئی فون تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، محوش اتنا مہنگا فون تم نے کہاں سے لیا ہے؟ محوش نے کہا کہ آپ ہی مجھے میری دوست نے گفٹ کیا ہے۔ کون سی دوست ہے ایسی جس نے تمہیں اتنا مہنگا فون گفٹ کیا؟ محوش نے کہا آپ ہی اب جانتی ہیں کہ میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہاں پہ بہت امیر لڑکیاں، اور میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے جس کا نام تانیہ ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور بہت امیر ہے، اس سے مجھے یہ موبائل گفٹ کیا۔ آپ ہی نے کہا کہ تم ابھی کسی سے بات کر رہی تھی، اس سے کہا میں اسی تانیہ سے بات کر رہی تھی۔ آپ ہی نے کہا نہیں مجھے تو کسی لڑکے کی آواز لگ رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں آپ ہی وہ لڑکی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ ہی نے کہا کہ تم نے اتنا مہنگا موبائل کیوں لیا اور تم نے اس کو چھپا کر کیوں رکھا، تم نے مجھے ساری امی کو کیوں نہیں بتایا؟ محوش کا آپ ہی میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ امی ابو غصہ کریں گے، اس لیے میں نے آپ سب سے چھپایا۔ آپ بھی پلیز آپ ابو کو نہ بتائیے گا پلیز، آپ جانتے ہیں کہ مجھے آئی فون کا کتنا شوق تھا، میری دوست کو جب میں نے یہ بات بتائی تو اس نے مجھے یہ موبائل لے دیا، آپ پلیز آپ بھی مہربانی ہوگی آپ ابو کو نہ بتائیے گا۔ میں چپ کر گئی، میں نے کہا محوش دیکھو اگر ابو کو یہ سب پتہ چل گیا تو اب وہ بہت غصہ کریں گے۔ محوش نے کہا کہ آپ بھی میں اس کو چھپا کے رکھوں گی، میں اس کو واپس کر دوں گی، پلیز آپ بھی ابو کو بالکل بھی نہ بتائیے گا ورنہ ابھی وہ میرا کالج جانا بند کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ابو کو نہیں بتاؤں گی، مجھے صبح تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ ہی ٹھیک ہے میں صبح یہ موبائل تانیہ کو واپس کر دوں گی، لیکن پلیز آپ بھی آپ ابو کو نہ بتائیے گا۔ میں چپ کر گئی، میں نے محوش کو کچھ نہیں کہا، موبائل اس کو دے دیا، باہر آ گئی۔ میں سارا بچوں کو پڑھا رہی تھی، سارا مجھے دیکھ کر بولی آپ ہی کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بتائیں آپ ہی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سارا مجھے آج کل محوش کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد ابھی میں نے بھی فون دیکھا، سارا میرے پاس سن کر حیران رہ گئی کہ آپ ہی آئی فون کہاں سے لیا محوش نے؟ پھر میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اس نے موبائل دے دیا اور آپ کو یقین رکھیں وہ اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔
میں چل کر گئی، لیکن یہ ہم دونوں کی خواب خیالی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد میری ساس آئی۔ اس نے امی ابو سے کہا کہ ہم لوگوں کو شادی کر دیں، ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہمیں شادی کی ڈیٹ چاہیے۔ اور امی ابو کو ان کو جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا بیٹا کچھ بھی نہیں لینا چاہ رہا۔ بس اس طرح ساری بات طے ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، لیکن مہوش کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ اپنی دنیا میں، اپنے کالج میں نامے بعد روم کے اندر بند ہو جانا اور سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ کھانا کھانا تک اس کے کمرے میں بھجوا دیا جاتا۔ ہم لوگ بھی تیاری میں مصروف ہو گئے، کوئی اتا پتہ نہیں تھا بس ہمیں بھی کہ ہم کیا کرتی رہی اور کیا کرنے والی۔ زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں، لیکن اچھی شادی ہو گئی تھی میری۔ میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ میرا ہسبینڈ بہت 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 اچھا تھا، مجھ سے پیار کرتے تھے، دیکھنے میں بھی بہت پیارے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے نیک اور پیارا ہمسفر عطا کیا ہے۔ شادی کے بعد میں امی لوگوں کے گھر ان کو ملنے گئی۔ ہمیں لوگ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش۔ سارا اور میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ سارا سے میں نے پوچھا، مہوش کا سناؤ، کیا حال چال ہے؟ اس کا کیا کرتی ہے آج کل؟ کچھ نہیں آپی، بس وہی روٹین۔ چلو آ جاتی ہے تو میں اس سے پوچھتی ہوں۔ جیسے میں شاید ادھر سے میرے خاوند مجھے لینے آ گئے، میں بھی سے کوئی بات نہ کر سکی۔ میرے خاوند نے آ کے امی ابو سے کہا کہ میں نے شازیہ کا پاسپورٹ ارجنٹ بنوا لیا اور میں نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں شازیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ امی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میرے شوہر میری امی ابو سے پوچھنے لگے۔ ابو بولے، نہیں بیٹا، اب شازیہ تمہاری ہے، تم اس کو جہاں لے کے جاؤ، بس تمہاری ہماری تو دعا یہی ہے کہ ہماری بیٹی خوش رہے۔ شام کا کھانا کھا کر ہم لوگ گھر چلے گئے، پھر سے سلام دعائی کرنے آئی۔ اس کے بعد کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد میرا شوہر دبئی آ گئے، پیچھے سارے کر کے آئی کہ میں وش نظر رکھے اور روک ٹوک کرے۔ جب میں دبئی آئی تو مجھے کوئی ہوش نہ رہا، کیونکہ نئے فلیٹ لیا تھا میرے شوہر نے۔ اس کو سیٹ کرتے اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کوئی پتہ ہی نہ چلا۔ بس کبھی کبھار سارا سے بات ہو جاتی تھی، امی ابو سے سارا سے بھی اتنی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اچانک میں گھر میں اکیلی تھی، میرے شوہر کام پر تھے، مجھے سارا کا فون آیا۔ جو خبر مجھے سارا نے بتائی وہ مجھ پر ایٹم بم بن کر سارا گری۔ سارا نے بتایا کہ مہوش کسی لڑکے سے شادی کرنے کی ضد کر رہی ہے اور وہ لڑکا بہت زیادہ امیر ہے، لیکن امی ابو نہیں مانتے۔ سارا نے بتایا کہ مجھے مہوش نے کہا کہ اگر آپ لوگ میرا یہاں نہیں کریں گے تو میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ امی ابو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس دن کو بہت تھے جب انہوں نے ہمیں مہوش کا ایڈمیشن کالج میں کروایا تھا۔ ایک ہفتہ دن ایسے ہی لڑائی چلتی رہی، مجھے بھی سارا فون کرتے رہے، میں الگ پریشان تھی۔ سارا نے ایک دن فون کر کے بتایا جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا، میں بھی اس لڑکے سے کورٹ میرج کر کے آ گئی۔ ابو نے اسے گھر سے نکال دیا، میں بھی چلی گئی۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے، کوئی کام ہے۔ شوہر نے کہا ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے اتنا خرچہ کیا، میں ابھی تمہیں پاکستان نہیں بھیج سکتا، کچھ منتھ ٹھہر جاؤ پھر میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گا۔ امی ابو سارا سے میری روز بات ہوتی ہے۔ میں نے مجھے سمجھایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اپنے خاوند کو پریشان نہیں کرو، تم اپنی زندگی خوشحالی سے جیو، ہم سارا کا بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ تبھی میرے دماغ میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں سارا کو اپنی دیورانی بنا لوں۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس سے بات کی اور میری ساس بھی یہی چاہتی تھی، انہیں بھی سارا بہت پسند تھی اور میرا دیور بھی سارا کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس طرح میں نے سارا اور اپنے دیور کی شادی کروا دی۔ ہم لوگ پھر بھی شادی پر نہیں پاکستان جا سکے کیونکہ میں پریگننٹ تھی اور میں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس نے ہمیں کہا کہ انہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم لوگ پاکستان آنے سے، وجہ سے ہم لوگ پاکستان نہیں جا سکے۔ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا ٹریولنگ کرنے سے۔ ہمارے یہاں بیٹا ہوا، مہوش کے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری شادی کو بھی 2 سال ہو گئے تھے اور مہوش کورٹ میرج کر کے گئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن کسی کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ مہوش کہاں ہے، اس لڑکے کے ساتھ کچھ بھی ہے کہ نہیں۔ امی ابو نے تو بالکل اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اور سارا اس کے لیے تڑپتے تھے۔ آخر کو ہماری بہن تھی۔ ایک دن میں اور میرے شوہر بازار گئے ہوئے تھے کہ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اسے پوچھوں کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن اچانک ہی وہ غائب ہو گئے۔ میں بڑی پریشان کہ وہ یہاں کیسے، کئی دن ایسے گزر گئے۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے روز بازار کی طرف جاتی کہ کیا پتہ مجھے وہ دوبارہ دکھ جائے۔ ایک دن میں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ جو مارکیٹ ہے ہم لوگ جائیں شاپنگ کرنے کے تھے، اس کے ساتھ والی جگہ پر جو مال ہے وہ کون سا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہ مال نہیں ہے، وہ ایک بار ہے۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ وہ بعد میں کیا کر رہی ہے۔ اب میں روز اس مارکیٹ میں جاتی لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس بات کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے
کہ میرے شوہر نے کہا کہ آج رات کا کھانا ہم لوگ باہر کھائیں گے۔ میں نے بھی اپنے بیٹے نعمان کو تیار کیا اور ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے باہر چلے گئے۔ ابھی ہم لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ میں نے سامنے ٹیبل پر اسے بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے 3 مرد بیٹھے تھے اور وہ اکیلی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں بہت پریشانی سے اسے دیکھ کر میں اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے کہ نہیں۔ ہاں، وہ کوئی اور نہیں، میری چھوٹی بہن مہوش تھی۔ میرا شوہر میری ہی نظر کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بھی دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، شازی یہ تو اپنی مہوش نہیں ہے؟ میں نے کہا جی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ عربی کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کسی عربی سے شادی کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، اسے کسی عربی سے شادی نہیں کی تھی۔ میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا دیکھ کر، کیونکہ وہ عربی کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ شازیہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تم نے مہوش کے چہرے کو دیکھا ہے کہ کسی بھی طرح خوش نہیں لگ رہی، ایسے جیسے اس کو زبردستی بٹھایا ہو۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں اٹھی اور میں اس کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ ابھی میں نے 2 ٹیبل ہی کراس کیے تھے کہ وہ بھی اٹھی اور ایک عربی مہوش کو ہاتھ سے پکڑے زبردستی باہر لے جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے گوری اس کو مخاطب کیا، سنیے، آپ یہ پرس ٹیبل پر بھول گئی تھی۔ میں بھی اس نے جیسے میری آواز سنی اور میری طرف دیکھا، مہوش بھی ایک دم حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ عربی نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن مہوش مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، جیسے آنکھوں سے التجا کر رہی ہو کہ مجھے آپ ہی بچا لیں۔ پیچھے میرے شوہر آئے، انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کو دیکھ کر رونے لگی۔ جاتے جاتے مہوش نے اپنے ہاتھ سے کوئی چٹ نیچے گرائی۔ کدھر ہے؟ اور بھی زبردستی مہوش کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا۔ میں بھی جیسے کہ میں نے جلدی سے وہ چٹ اٹھائی، اس پر کوئی نمبر لکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں شازیہ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے میری بہن کو بچانا ہے، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ میرا شوہر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا گھر چلو شازیہ، میں جانتا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے، گھر جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ہم گھر گئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کیا پتہ اس نے کسی عربی سے شادی کی ہو۔ تم لوگ کون سے لڑکے سے ملے تھے؟ میں نے کہا اگر وہ اس لڑکے سے عربی سے شادی کرتی تو وہ خوش ہوتے، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ نمبر ہے، اس نمبر پر فون کریں۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، آج نہیں، ہم کل اس نمبر پہ فون کریں گے۔ ساری رات میں نے بہت ہی اذیت میں کاٹی۔ اگلے دن صبح ہی میرے شوہر نے اس نمبر پہ فون کیا۔ جس سے ہی اس نمبر پہ فون کیا تو آگے کسی آدمی کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ پھر دوبارہ فون کیا تو پھر کسی آدمی کی آواز تھی، لیکن تیسری بار جب فون کیا تو کسی لڑکی نے اٹھایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم مہوش بات کر رہی ہو؟ اس نے جیسے سنا تو وہ رونے لگی۔ میں نے موبائل شوہر کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور بولی مہوش، میں شازیہ بات کر رہی ہوں، تم کیسی ہو، تم کہاں، اور جو ہم نے کل دیکھا وہ سب کیا تھا؟ مہوش بھی شروع ہو گئی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ ہی مجھے بچا لیں، ابھی میں بہت اذیت میں ہوں، اسے جلدی سے ایڈریس کوئی بتایا، اور پھر فون کاٹ دیا۔ میں بولتی رہ گئی، ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پلیز میں بھی اس کو بچا لیں۔ میری شوہر نے کہا کہ اس نے ایڈریس کیا بتایا؟ جو ایڈریس بتایا تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ شازیہ مہوش اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ اذیت میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ پلیز کچھ کریں، پلیز مجھے میری بہن چاہیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں، میرے 2 دوست ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ اس سے تھوڑی دیر بعد میرے شوہر اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے، اور جب وہ شام کو واپس آئے میں بہت بے سرور ہو کر انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اس کا بھائی پولیس میں ہے، وہ مہوش کو ان لوگوں سے چھڑوانے میں ہماری ہیلپ کرے گا، تم پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ہم مہوش کو ڈھونڈ لیں گے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ میں نے گھر والوں کو فون کر کے کچھ نہ بتایا، صرف سارا کو بتایا۔ جب سارا نے سنا تو سارا بھی پریشان ہو گئی۔ اب بھی وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، اس لیے تو ہم لوگ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ مجھے مہوش کی دوستوں نے بتایا تھا کوئی لڑکا صحیح ایکٹیویٹیز میں نہیں، وہ ایسے غریب لڑکیوں کو امیری کا لالچ دے کر ان کو پھنساتا ہے اور پھر ان کو باہر کے ملک جا کے بیچ دیتا ہے، اور یہی بات اس مہوش کے ساتھ کی۔ لیکن میں بھی اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تب اسے تو صرف اس لڑکی کی محبت ہی نظر آ رہی تھی اور اس کی دولت۔ ہم دونوں مہوش کے لیے دعا کرنے لگے۔ میرے شوہر شام کو گھر آئے تو میں روز ان سے پوچھتی کہ کیا بنا، تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو ذرا سے بھی بھنک پڑے، وہ مہوش کو یہاں سے کہیں آگے بھیج دیں۔ میں بڑی زیادہ پریشان یہی سوچتی تھی کہ پتہ ہی نہیں مہوش کے ساتھ کیا ہوگا، کیوں نہ کہ جہاں تک مجھے معلوم تھا، مجھے یہاں 1 ڈیڑھ سال ہو گیا تھا، میں جانتی تھی یہاں پر عربی کیا کام کرتے ہیں۔
میری بہن کس حال میں ہوگی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کا فون آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ شازیہ ان لوگوں نے پتہ لگا لیا ہے اور وہ لوگ کل انشاءاللہ مہوش کو وہاں سے آزاد کروا لیں گے، لیکن انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ فوری اپنی ٹکٹس کروائیں اور مہوش کو لے کر پاکستان جائیں۔ ہم کسی طرح اس کا پاسپورٹ حاصل کر لیں گے اور ڈائریکٹ اس کو ایئرپورٹ لے جائیں گے۔ میں کب سے سامنے نظر ٹکائے بیٹھی تھی کہ کب میری بہن آئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے خاوند کے دوستوں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا، آتے میرے گلے لگ گئی اور ہم جلدی سے ایئرپورٹ کے اندر آ گئے اور کچھ ہی دیر میں ہماری فلائٹ پاکستان تھی۔ ہم نے پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مہوش کو ہم سیدھا گھر لے گئے تھے۔ وہاں سارا مل کر مہوش سے بہت خوش ہوئی۔ میرے شوہر نے میرا بھرم رکھا اور میری ساس سے کہا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی، اس لیے یہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی ہے۔ شام میں ہم مہوش کو لے کر امی ابو کے پاس گئے۔ میں نے امی سے کہا آپ لوگ اسے معاف کر دیں، یہ اپنی کی سزا بھگت چکی ہے۔ ابو امی دونوں رونے لگے۔ مہوش نے بھی ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ امی ابو نے معاف کر دیا۔ مہوش اب ادھر ادھر رہتی تھی، جس نے پرائیویٹ گھر پڑھائی شروع کر لی تھی۔ اس سے ہمیں بتایا کہ جب اس کے شادی کی تھی وہ لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ لڑکا اسے سعودیہ لے گیا تھا کہ ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے وہاں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے لایا ہے، کیونکہ وہ کوئی امیر لڑکا نہیں تھا بلکہ غریب لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر یہاں آ کر بیچ دیتا تھا۔ اس نے مجھے ایک عربی کو بیچ دیا اور خود غائب ہو گیا۔ میں اتنا عرصہ ذلت برداشت کرتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، اللہ نے میری سن لی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ بول کر وہ رونے لگی۔ اللہ نے اسے ہدایت دے دی تھی۔ میں سب لڑکیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ پیسوں کی لالچ میں آ کر گھروں سے بھاگ کر اپنی زندگیاں برباد نہ کریں، کیونکہ اگر ان کے نصیب میں پیسہ ہے گھر میں بیٹھ کر بھی مل سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اور سب کو ہدایت دے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔